لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قارئین عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مبارک سورہ لیل قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس میں ہم آج جو ہے 30ویں پارے کی 92واں سورہ کہ جو سورہ مکی ہے اور 21 آیتوں پر مشتمل ہے، جو سورہ لیل سے جانا جاتا ہے، اس کی تفسیر کی طرف نگاہ کریں گے. سورہ لیل کے جو کچھ مضامین ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلا کہ لیل جو ہے وہ رات کو کہا جاتا ہے شب. اس کے کچھ مضمون بتائے گئے ہیں کہ جس میں سے سورہ میں یعنی قیامت کا ذکر ہوا ہے کہ جس دن برے لوگوں کے برے انجام کو یاد دلاتے ہوئے اور ان کے برے کاموں سے ڈرایا ہے. یعنی اس سورہ میں جو ہے اس روز کا یعنی اس تاریخ روز کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. جو لوگ برے ہیں اور جو عمل برے کرتے ہیں، بد عمل انجام دیتے ہیں، ان کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جب جو ہے رات کی جو ہے قسم کھائی ہے، جو ڈھانپ لیں گے دنوں کو یعنی روز کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اور جب رات کی قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے خوب ان یعنی بد عمل لوگوں کو ان کے جو انجام ہونے ہیں ان کو یہاں پر ان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اس کے بعد اور مضامین میں سے یعنی کہ اس سورہ میں جو ہے زیادہ تر قیامت کے بارے میں بات ہوئی ہے. خدائی جو یعنی جو جزا اور سزا ہر کسی کو اپنے اعمال کے عوض ملنی ہے، اس سارے اسباب کو بیان کیے گئے ہیں. اور اس کی ابتدا میں جو ہے وہ تین قسم کے یعنی 3 ٹائپس کے لوگوں کے بارے میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے. یہ کہ وہ لوگ کے جو تقوی کے ساتھ انفاق بھی کرتے ہیں، اور وہ بخل کرنے والے جو قیامت میں اجر و پاداش کے منکر ہیں. یعنی ایسے لوگ کے جو کیا ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، اور وہ لوگ کے جو کیا کرتے ہیں روز قیامت جو جزائیں ملنی ہیں، جو پاداش ملنے ہیں، جو اجر و ثواب ملنا ہے، ان ساری چیزوں کے منکر ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ اپنی کنجوسی کے بنا پر، اپنی بخل کے بنا پر. تقوی کے ساتھ انفاق کرنے والے کا انجام جو ہے وہ خوشبختی ہے، بہترین انجام ان کا ہونا ہے اور راحت اور آرامی سے ہے. جبکہ بخیل جو ہے وہ روز قیامت کیا ہوگا، جو اجر کا منکر ہے، اس کا انجام بھی کیا ہوگا، سختی اور تنگی اور بدبختی کے ساتھ ہوگا. یعنی وہ لوگ کہ جو کیا کرتے ہیں، تقوی کے ساتھ ساتھ انفاق بھی کرتے ہیں، یعنی صدقات وغیرہ دینا، عطا کرنا ضرورت مندوں کو. اور دوسرا کون کہ جو کیا ہے قیامت کے اجر و پاداش سے کیا کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے اور بخل سے کام کرتا ہے. تو جو اجر کا اقرار کرتا ہے اور جو لوگ اپنے تقوی کے ساتھ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، ان کے لیے خدا نے بہترین آرام، بہترین راحتی کے ساتھ جو ہے ان کی خوشبخت انہیں بنائے گا اس روز. اور جو لوگ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ان کا جو ہے سختی اور تنگی اور بدبختی کے ساتھ انجام ہوگا. دوسرے حصے میں اس سورہ مبارک میں جو ہے اس معنی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ بندوں کی ہدایت کرنا خدا کا کام ہے اور سب لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے. یعنی خداوند عالم یعنی ہادی ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے جو لوگ اس کے خواہ ہوتے ہیں. تو پروردگار عالم کا کام ہے کہ وہ سب لوگوں کو مثلا اپنے بندوں کو جو بہترین بندے ہیں اس کو اس کی ہدایت کرے، اور اللہ ہی کا کام ہے کہ سب لوگوں کو جہنم کی
بھڑکتی ہوئی آگ سے اس سورہ میں اس نے ڈرایا بھی ہے۔ خوب آخر میں اس سورہ کے جو آخر میں ان دونوں لوگوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے، جو جہنم میں جلنے والے ہیں اور جو جہنم سے نجات پانے والے ہیں، دونوں کی جو ہے اس کے بارے میں بتایا کیا ہے کہ جنہیں خداوند عالم جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا اور جو جہنم میں جانے والے۔ خوب یہ ہو گئے ان کے مضامین۔ اب جو ہے شان نزول اس سورہ مبارک کی بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ کب نازل ہوا، کن لوگوں کے لیے نازل ہوا اور کیا ایسا جو ہے سانحہ رخ دیا تھا کہ یہ سورہ کو خداوند عالم نے جو ہے نازل کیا۔ شان نزول کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کون؟ ابن عباس سے نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مال ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ مالدار اور ثروت مند کا جو خرما کھجور کا درخت ایک غریب و فقیر کے گھر کے برابر میں تھا۔ خوب اس کے شاخ جو ہے وہ غریب کے گھر میں گرتی تھی، یعنی اس کی جو ایک شاخ تھی وہ اس غریب کے گھر میں جو ہے جا کر گرتی تھی۔ اس شاخ سے جو بھی کھجوریں اس غریب کے گھر میں گرتی تھی اس کا بچہ کیا کرتا تھا؟ اسے کھا لیتا تھا۔ دولت مند جو ہے غریب کے بچوں کے منہ سے بھی نکال لیتا تھا، یعنی اس طرح سے وہ کرتا تھا کہ وہ غریب کا بچہ اگر اٹھا کر ان کھجوروں کو کھا لے تو وہ جو دولت مند کا درخت تھا وہ کیا کر لیتا تھا، اس کے منہ سے اس بچے کے نکال لیتا تھا اور بچے جو ہے وہ تڑپ جاتے تھے۔ خوب یہ معاملہ جو ہے رسول اللہ کے پاس آیا۔ غریب نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ آدمی میرے بچوں کے منہ سے اس چیز کو نکال لیتا ہے، ان کھجوروں کو نکال لیتا ہے، میرے بچے رونے لگتے ہیں۔ خوب رسول خدا نے دولت مند کو بلایا اور کہا کہ درخت ہم کیا ہے ہمیں بیچ دو اور اس کے بدلے میں جو قیمت تم چاہتے ہو، یعنی قیمت اور جنت میں درخت لے لو، یعنی اس کی قیمت بھی لے لو اور جنت میں تم ہماری طرف سے درخت بھی لے لو۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نقصان کا سودا ہے، یہی درخت تو مجھے زیادہ نفع دیتا ہے۔ اور اس نے جو ہے جنت کے درخت کو ٹھکرا کر اور اس نے مادیات کو صرف نظر میں رکھ کر اس نے کیا کہا کہ اگر میں اسے بیچ دوں گا تو وہ کیا ہوگا، یہ جو اتنی زیادہ کھجوریں مجھے ملتی ہیں، مجھے نفع ملتا ہے، میں اسے کماتا ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا، میرے لیے سودمند نہیں ثابت ہوگا، یہ میرے لیے کیا ہے جو ہے خسارے کا سودا ہے۔ خوب اس کے بعد جو ہے یہ سارا واقعہ جو ہے رسول اللہ سے جو اس نے کیا کیا، معاملہ نہیں کیا۔ خوب ہے اس کے بعد جو سارا واقعہ ایک صحابی رسول جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اس نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا، یعنی رسول خدا کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ درخت اپنی ملکیت میں لے کر آپ سے سودا کروں تو کیا آپ راضی ہیں؟ اس نے یہ سوال کیا کر رسول سے آپ نے عرض کیا ہاں میں بالکل راضی ہو جاؤں گا۔ اس صحابی رسول نے کیا کیا، دولت مند سے اس کو درخت کو کیا ہے 40 درخت کے عوض کیا کر لیتا ہے، خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک درخت کے بدلے وہ صحابی رسول نے کیا کیا 40 درخت اس سے کیا کیے، عطا کیے، دے دیے، اور اس سے کیا کیا وہ ایک کھجور کا درخت لے لیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں آیا وہ صحابی رسول، آ کر وہ درخت رسول اللہ کے اس نے حوالے کیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت اس غریب کو دے دیا، یعنی ان کے ذریعے سے ان تک پہنچا دیا، کہا اس غریب کو وہ درخت دے دیا جائے اور کہا کہ آج کے بعد یہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہے۔ صحابی رسول نے دین و دنیا کا معاملہ اس طریقے سے اور بڑی آسانی سے کر لیا کہ اپنے دنیا کے 40 درختوں کی اس نے پرواہ نہیں کی، اور یہاں پر کیا کیا، رسول خدا کو بھی اس نے راضی کر لیا، اس غریب کے بھی دل جیت لیا، اور وہاں پر روز قیامت کے دن کیا کیا، جنت کے درختوں کا بھی مالک بن گیا۔ اس موقع پر جو ہے وہ سورہ لیل نازل ہوتی ہے جس نے بخل و بخیل افراد کی جو ہے مذمت کی گئی ہے، اور سخاوت مند کی جو ہے خداوند عالم نے تعریف کی ہے۔ اور صحابی رسول کے اجرت جس نے درخت خریدا تھا رسول خدا کو، جب اس نے دیا تو اس کا نام ابو الدحداح نقل ہوا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ صحابی رسول کے جو ابو الدحداح کے نام سے
جانے جاتے ہیں، انہوں نے کتنی جو ہے خوبصورت طریقے سے کیا کیا، معاملہ کر لیا اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اپنے یہاں پر بھی دنیا میں بھی جو ہے ان کے سامنے سرخرو ہو گئے اور رسول کو بھی راضی کر لیا، اور آخرت کے لیے بھی اپنا سرمایہ جو ہے وہاں کے لیے بھی مہیا کر لیا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ایسے اشخاص کے لیے جو ہے سورہ کو خداوند عالم نے نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد بتا دیا کہ جو بخیل ہوتے ہیں، جو بخل اختیار کرتے ہیں، ان کا انجام روز محشر کیا ہونا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں یا اس کے پیغمبر کی رضایت کے لیے یا اللہ کی رضایت کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، خوب وہ جب دے دیتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ خدا بھی راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ خوب اب جو ہے وہ فضیلتیں سورہ لیل کی بیان کیے گئے ہیں کہ خدا رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عطا کرے گا، یعنی جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، جو بھی اس کی قرأت کرے گا، خداوند عالم اس قدر اسے عطا کرے گا، اس قدر اسے نوازے گا کہ وہ کیا ہو جائے گا، خدا سے راضی ہو جائے گا، اور سختیوں سے خداوند عالم اس کو نجات عطا کرے گا، اور اس کی مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ یعنی اتنا پروردگار عالم اسے صرف اس سورہ کی تلاوت کرنے کا عوض دیتا ہے۔ خوب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، علم نشرح یعنی سورہ علم نشرح دن اور رات تلاوت کرتا ہے، روز قیامت اس کا کیا ہوگا، ہر روز قیامت میں اس کا جو ہے ہر اعضا اس کی بدن کا کیا ہے، اس کام کی گواہی دے گا، حتیٰ اس کے بال، کھال، گوشت، یعنی جن کی کوئی بھی حدیں نہیں ہے، یعنی بال، ایک ایک بال اس کی گواہی دے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، ان سورات کی تلاوت کرتا تھا جس کا عوض پروردگار عالم اسے بے پناہ دینے والا ہے، اس کی کھالیں، اس کا گوشت، اس کی رگیں، یعنی ایک ایک ذرہ ذرہ اس کے اجزاء بدن کا جو ہے وہ گواہی دے گا۔ جو چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جواب میں کہے گا، یعنی ہر اگنے والی اس روئے زمین کی چیزیں بھی اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ خداوند عالم ان سب کے جواب میں کہے گا کہ میں تم سب کی گواہی کو اپنے اس بندے کے حق میں قبول کرتا ہوں، اور پروردگار عالم ان کی گواہی کو قبول کرنے کے بعد اس کام کی جو ہے اس بندے کو کیا کرے گا، جزا بھی دے گا۔ خداوند عالم جو ہے حکم دے گا اس کے بعد کہ میری بہشت میں اسے لے جاؤ، اور وہاں پر جو مقام، جو چیزیں اسے پسند آئیں وہ اسے دے دی جائے۔ خوب یہ جو ہے وہ فضیلتیں ہیں اس کی تلاوت کرنے کی۔ اس کے ترجمے کی طرف نگاہ کریں تو ہمیں پتہ چلیں گے، مثلا سورہ لیل جو کہ 21 آیتوں پر مشتمل ہے، سب سے پہلی آیت اس کی کہ جو خود اسم سورہ سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم کہ جو جب دن کو وہ ڈھانپ دیتی ہے، یعنی جب رات نمودار ہوتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم کہ جب وہ چمک جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے مرد و عورت کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، فاما من عطا واتقی، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور نیکی کی تصدیق کی، نیکی کا کیا گواہی دی، خوب نیکی کی تصدیق کرتا ہے، فسنیسرہ للیسری، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، آسانی کا انتظام کریں گے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی کی، لاپرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کو جھٹلایا ہے، يُنَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے کیا ہے، سختی کی راہ ہموار کر دیں گے ہم، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال جو ہے کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی
بخیلوں کے لیے کہا جا رہا ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى بے شک ہدایت کی ذمہ داری جو ہے ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. فَأَنذَرْتُكُمُ النَّارَ تَلَظَّى تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا. لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور ان قریب صاحب تقوی کو کیا کیا جائے گا؟ محفوظ کر دیا جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اور جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طلبگار ہو. ٹھیک. وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ اس کا کچھ ترجمہ تھا سورہ لیل کا. خوب آپ نے دیکھا کہ کچھ مضامین بیان کیے گئے، شان نزول بیان کی گئی اس سورہ مبارک کی کہ چھوٹی سی سورہ ہے، چھوٹی سورہ ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنی رضایت کے رموز کو اس میں چھپا دیا ہے. کہ کچھ منٹ لگتے ہیں ہمیں تلاوت کرنے کے لیے، 2 سے 3 منٹ، لیکن اس تلاوت کے اندر بھی خداوند عالم نے انسان کی سعادت رکھی ہے، انسان کی سعادت، انسان کی کامیابی، انسان کی فلاح کو اس میں چھپایا ہوا ہے. خوب یعنی یہ چھوٹی سی سورہ ہماری کیا کرتی ہے؟ آخرت کو کیا کر دیتی ہے؟ پربرکت بنا دیتی ہے، ہماری آخرت کو سنوار دیتی ہے کہ اس روز جب ہم بے بس ہو جائیں گے، اس روز جب ہم بالکل تنہا رہ جائیں گے، ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اس وقت یہ ساری چھوٹی نیکیاں جو ہیں ہمارے حق میں گواہی دیں گی اور ہمارا سہارا بنیں گی. خوب خداوند عالم نے یعنی سب سے پہلا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورہ لیل میں جو ہے جو قسم کھائی ہیں وہ کتنی قسمیں کھائی ہیں اور کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. دوسرا سوال یہ کہ پروردگار عالم نے جو ہے 3 قسمیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں لوگوں کی اس سورہ میں، تو وہ لوگ کون کون سے ہیں. تیسرا سوال یہ کہ خداوند عالم نے جو ہے معذرت پروردگار عالم جو ہے اس سورہ لیل میں سورہ کے آخر میں کن کن لوگوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے. چوتھا سوال یہ کہ جو صحابی رسول جس نے اس مالدار شخص سے جو ہے کھجور کا درخت خریدا تھا ان کا نام کیا تھا. اور 5واں سوال یہ کہ سورہ لیل کی تلاوت جو شخص کرتا ہے ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام کے میں ہمیں اس کے بارے میں جو جزا بتائی گئی ہے وہ کیا ہے. صلی اللہ علی محمد وآل محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.